الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے گزشتہ سب آپ کی خدمت میں اسی آیت کریمہ پر مختصر سی بات کی تھی، اور میں نے گزشتہ رات عرض کیا تھا کہ میں آئندہ بیان اسی آیت کے اگلے لفظ پہ کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، قل اے میرے پیغمبر ان کو یہ بات سمجھاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اس دعوی محبت میں سچے ہو، فاتبعونی، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت غفور بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ میں نے گزشتہ کل لفظ کل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ایک عمل پر بات کی تھی کہ ہم 5 نمازوں سے پہلے اذان دیتے ہیں، لیکن کسی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتے، اور اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ہم عاشق پیغمبر ہیں۔ اس پر میں نے بات کی تھی، اور اس پہ آنے والے 2 سوال، 2 شبہے اور 2 اعتراض کے جواب بھی دیے تھے۔ میں اگلے لفظ ان کنتم تحبون اللہ پر مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو سمجھاؤ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوی محبت میں تم سچے ہو تو اس کی نشانی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ پہلی یہ بات سمجھو، ان کنتم تحبون اللہ کا ترجمہ میں یہ نہیں کر رہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو میں نے ان کنتم تحبون اللہ کا معنی اللہ سے محبت کرنا نہیں بلکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا کیا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں کبھی لفظ بول کر
جو لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو سے معنی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی معنی مراد ہوتا ہے۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ کبھی فعل بول کر نفس سے فعل مراد ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہی مراد ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا، نظر اور آتا ہے مراد اور ہے۔ تو کبھی فعل بول کر نفس سے فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ یہ تین لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں، سمجھا میں دوں گا۔ میں جب کبھی بات شروع کرتا ہوں تو عوام الناس کے ذہن میں ہوتا ہے اور اسٹیج پر علماء کے ذہن میں ہوتا ہے یہ علمی باتیں عوام کیا سمجھے گی۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، جب بات میں نے کی ہے تو سمجھانا میرے ذمہ ہے، اگر کسی اور نے سمجھانا ہو تو الجھن ہو، میں انشاءاللہ اس عوام کو سمجھا لوں گا۔ اور یہ جو ہمارے ایک بات غلط چل پڑی ہے، یہ بھی عام لوگ تھے، ان میں علمی بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس عوام میں جہالت کے بیانات تو پہلے ہی ہو رہے ہیں، ایک جہالت کا بیان اور کر دوں گا تو پھر میں کون سا کمال کر لوں گا۔ بھئی عوام میں علمی بیان کریں گے تو ان کا علمی ذوق پیدا ہوگا، علمی بیان نہیں کریں گے تو علمی ذوق کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے علمی بیان تو طلباء میں کرنے چاہیے، وہ تو پہلے ہی طلباء ہیں۔ علمی بیان علماء میں کرنے چاہیے، وہ تو پہلے ہی علماء ہیں۔ اس عوام کو علمی بیان سمجھاؤ، ان کے دلائل سمجھاؤ، تاکہ یہ دائیں اور بائیں یہ دیکھنا چھوڑ دے، علماء حق کے اوپر کھڑے ہو جائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ عوام میں بیان فرمایا، بیان نہایت مدلل اور عالمانہ طرز پہ تھا۔ حضرت بیان سے فارغ ہوئے تو اسٹیج پہ موجود منبر کے بعد ایک مولانا صاحب عرض کرنے لگے، حضرت آج آپ نے وہ بیان کیا ہے کہ جو عوام کو سمجھ نہیں آیا، تو ایسا بیان عوام میں کرنے کا فائدہ جو عوام کو سمجھ نہیں آیا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے، جو میں نے بیان کیا ہے اگر ان کو سمجھ آ گیا تو اچھا، اگر آج کا بیان سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے، حضرت ہمیں آپ کا جملہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ حکیم الامت تھے۔ میں کہتا ہوں ڈھاکہ کے، میں کہتا ہوں چاٹگام کے سنیوں، تم نے دیوبند کا نام سنا ہے، نہ تم نے دیوبند کو پڑھا ہے، نہ تم نے دیوبند کو سمجھا ہے۔ ہم دیوبندیت کے نام پہ بدنام داغ بن کے پھر رہے ہیں، نہ تم نے شیخ الہند کو پڑھا ہے، نہ حکیم الامت تھانوی کو پڑھا ہے، نہ حسین احمد مدنی کو پڑھا ہے، نہ علامہ کشمیری کو پڑھا ہے، نہ مفتی رفیع اللہ دہلوی کو پڑھا ہے۔ پڑھو گے نہیں، غیروں سے سنو گے تو پھر تم نظریں جھکا کے پھرو گے، اور جب ہم سے سنو گے تو تم نظریں اٹھا کے سینہ تان کے جیو گے انشاءاللہ۔ بھائی نظریں جھکا کے وہ جیے کہ جس کے پاس دلائل نہ ہو، جس کے پاس عقائد نہ ہو، جن سے اکابر کی داغدار زندگی ہو، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ بات توجہ سمجھنا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے، مولوی صاحب میں نے ان میں آج دلائل کے ساتھ عالمانہ طرز پہ بیان کیا ہے، اگر ان کو سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ آ گیا، اور اگر ان کو نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ کیوں؟ ان کو آج کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، لیکن ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی عالم بہت بڑا ہے۔ یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے کہ ہمارے علماء سے دوسرے بڑے عالم ہیں۔ جب یہ ذہن بنتے ہمارے علماء بڑے عالم ہیں، مسئلہ نہ سمجھ آئے تب بھی گمراہ کبھی نہیں ہوتے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اگر کہوں گا آپ میں سے کون ہے تو ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں الحمد سے لے کر والناس تک کون ایسا آدمی ہے آپ میں سے جو کہے کہ مجھے مکمل ترجمہ آتا ہے، جو آیت پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں؟ کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، شرم کیوں آتی ہے؟ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو، میں آیت پوچھتا ہوں۔ نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی نہیں آتا۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کریم کی تمام آیات، توجہ کیا گدوں والی حرکت ہے، ادھر دیکھو، تمہیں بیان سننا بھی نہیں آتا، ادھر دیکھا تو وہاں دوڑے، ادھر دیکھا تو وہاں دوڑے، تم نے تماشا بچا رکھا ہے۔ کوئی دلائل کا جنازہ مت نکالا کرو۔ بات سمجھو، قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک
کسی عام آدمی سے پوچھ لو ترجمہ آتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اس کی تفسیر آتی ہے، کہتا ہے یہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے سچی کتاب کون ہے، کہتا ہے قرآن۔ معنی نہیں آتا تب بھی کہتا ہے قرآن، ترجمہ نہیں آتا تب بھی کہتا ہے قرآن، کیونکہ اس کا ذہن ہے اگرچہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن قرآن سے بہتر کتاب نہیں ہے۔ تو جب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے علماء کے پاس اتنا علم ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا لیکن ان جیسا کوئی نہیں ہے، پھر آپ دائیں بائیں کو اٹھا کے کبھی نہیں دیکھو گے۔ کبھی اس کو سن لیا، کبھی اس کو سن لیا، کبھی یہ مذہبی سکالر ہے، کبھی یہ مذہبی سکالر ہے، مرساتی مینڈک کی طرح باہر نکلتے ہیں اور آپ کھسکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نوجوان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہم نے ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ بات توجہ سمجھنا، اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ان کنتم تحبون اللہ، کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، نعبد کا معنی عبادت کرنا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نعبد کا معنی یہاں نفس فعل کا معنی مراد ہے، نستعین کا معنی مدد مانگنا ہی مراد ہے، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب قمتم کا معنی کھڑا ہونا، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو۔ بھئی جب آپ باہر سے مسجد میں آ گئے ہیں، کھڑے ہونے لگے، اب وضو کرو گے یا تکبیر تحریمہ کہو گے؟ اب وضو نہیں کرو گے، تکبیر تحریمہ کہو گے۔ پھر جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جب تم کھڑے ہونے لگو تو پھر تم وضو کرو، یہاں کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تم مسجد میں آ کے یوں کھڑے ہونے لگو، یہاں قیام مراد نہیں ہے بلکہ ارادہ قیام مراد ہے کہ جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کر لیا کرو۔ تو یہاں ارتم بول کر، یہاں کنتم بول کر قیام مراد نہیں ہے، ارادہ قیام مراد ہے۔ کبھی لفظ بول کے وہاں پر دعوی فعل مراد ہوتا ہے، نفس فعل مراد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی دو آیتیں، ایک آیت یہ ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ قرآن کی دوسری آیت یہ ہے فلا تزکوا انفسکم، اب فلا تزکوا انفسکم کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح نہ کرنا، اپنا تزکیہ نہ کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ سوال کرے، ادھر قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جو اصلاح کرے، ادھر قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی اصلاح نہ کرنا۔ قرآن کو اصلاح سے منع کر رہا ہے، بات توجہ سمجھنا، منع نہیں کر رہا۔ قد افلح من تزکا کا معنی نفس فعل مراد ہے، فلا تزکوا انفسکم میں دعوی فعل مراد ہے۔ قد افلح من تزکا میں فرمایا وہ کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ فلا تزکوا انفسکم میں فرمایا تم نے خود کو پاک کرنا ہے لیکن پاک ہونے کے دعوے نہ کرنا، تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ کا دعویٰ نہ کرنا۔ خود کو پاک تو کرنا چاہیے لیکن اپنے پاک ہونے کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، باوجود اس کے وہ گناہ سے بری ہے لیکن کہتے ہیں ما ابرئ نفسی، میں اس کے دعوے نہیں کرتا۔ فلا تزکوا انفسکم نے قرآن نے دعوی تزکیہ کا دعوی تزکیہ سے منع کیا ہے۔ تو کبھی لفظ بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر محبت کا لفظ بولا ہے لیکن محبت مراد نہیں ہے بلکہ دعوی محبت مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ بندہ دعوی محبت میں سچا ہے، یہ بندہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے؟ سچا کون ہوگا، جھوٹا کون ہوگا؟ اس کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا بات توجہ سے سمجھنا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے، تم دعوی محبت میں سچے ہو، فاتبعونی
फत्तबिऊनी, फिर मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो, फिर मेरे मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई एक बंदे के ज़हन में सवाल होता है कि बाप कहता है अगर तू बेटा मेरा है तो मेरी बात मान, उस्ताद कहता है अगर शागिर्द मेरा है तो मेरी बात मान, पीर कहता है अगर मुरीद मेरा है तो मेरी तस्बीहात पे अमल कर। तो हर बंदा ये कहते है अगर तू मेरा है तो मेरी बात मान, अगर तू मेरा मुलाजिम है तो मेरा काम कर। लोग यूं कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं नहीं, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत का दावा है फत्तबिऊनी, तो मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो, मेरे मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलो। अल्लाह सवाल ये है, हमने दावे मोहब्बत आपसे किया है तो आपको यूं फरमाना चाहिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फअतिऊनी, अगर मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो तो फिर मेरी इताअत भी करो। यूं नहीं फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर मेरे साथ तुमने दावा मोहब्बत किया है तो मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो। ये क्यों फरमाया? वजह तो कई हो सकती है, मैं मुख्तसर वक्त में 2 वजह पेश करता हूँ। नंबर 1, अल्लाह अगर ये फरमा दे कि तुम्हें मेरे साथ मोहब्बत का दावा है तो तुम मेरी इताअत करो, तुम मेरी नमाज पढ़ो, तुम मेरा रोजा रखो, तो बंदे के ज़हन में सवाल आएगा कि अल्लाह हम आपकी इताअत तो करेंगे लेकिन आपकी इताअत कब करेंगे, हम आपकी बात कब मानेंगे। दुनिया में किसी की बात मानने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, या आदमी किसी की जात को देखे या किसी की बात को सुने। अगर जात को देख न सके और कान से बात को सुन न सके तो बात मान ही नहीं सकता। मैं मिसाल देने लगा, बात तवज्जो से समझना। मैं बयान कर रहा हूँ, मुझे बयान के दौरान पानी चाहिए तो मैं कहता हूँ भाई मुझे पानी दो। अब इन्होंने सुन लिया तो मुझे पानी देंगे, अगर नहीं सुना तो पानी कहाँ देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा बयान चलता भी रहे और मुझे बोलना भी न पड़े तो मैं इशारे से कहता हूँ, इशारे से भाई मुझे पानी दो। अबे ये नबीना है, ये मुझे देख नहीं सकता तो बताए पानी देंगे कैसे। या मेरी बात सुनेंगे तो मुझे पानी देंगे, या मेरा इशारा देखेंगे तो पानी देंगे। अगर मेरे साथ एक बंदा ऐसा बैठा हो जो आंख से नबीना हो और कान से बहरा हो, मैं तो पानी दो, वो पानी न दे, मैं इशारा करूं वो पानी न दे, मैं उसको डांट दूं, मैं उसको थप्पड़ मार दूं, पानी क्यों नहीं देता। आपने कहा ना मौलाना कुछ अक्ल करें, वो आंख से देखता नहीं है, वो कान से सुनता नहीं है, तुम्हारी बात कैसे माने। तो किसी की बात को मानने के लिए जरूरी है ये आदमी आंख से देख ले या कान से सुन ले। हम खुदा की बात कैसे माने, ना खुदा को आंख से देख सकते हैं ना खुदा को कान से सुन सकते हैं। पर मैं अगर तुमने मेरी मोहब्बत का दावा किया है फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलो, मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो, मेरे मोहम्मद की बात मानो। क्यों? इसलिए कि तुम न मुझे आंख से देख सकते हो न मुझे कान से सुन सकते हो। आलो सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अकीदा है, हमने न कान से सुना है न हमने आंख से देखा है, लेकिन जिस पैगंबर की इत्तिबा करते हैं उस मोहम्मद ने अल्लाह को आंख से देखा है और कान से सुना है। उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख से देखा है और कान से सुना है। तुम्हें यहाँ कहीं मिल जाएंगे ये मजहबी स्कॉलर, तुम्हें कहीं मिल जाएंगे बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलने वाले, वो जी नहीं हुजूर ने तो खुदा को नहीं देखा, कुरान की आयत मौजूद है अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। वो ये पढ़िए आयत, देवबंद का अकीदा है कि अल्लाह के पैगंबर ने देखा है। ये मेरी बात सुनो, मैं यहाँ चाटगाम में दावे के तौर पे कहता हूँ, जिस कजीचे मुझसे बात कर लो, मुझे चाटगाम से मत जाने दो, मुझे रोको, तुम दलाल से बात करो। ये मेरे जाने के बाद गीबत के बाजार गर्म करके अपनी आखिरत तबाह मत करना। मैं आज भी कहता हूँ देवबंद का कोई अकीदा कुरान के खिलाफ नहीं है, देवबंद का कोई अकीदा हदीस के खिलाफ नहीं है। हाँ ये हो सकता है देवबंद का अकीदा हो कुरान के खिलाफ न हो, लेकिन तुझे नजर आए देवबंद का अकीदा हो हदीस के खिलाफ न हो, लेकिन तुझे नजर आए, अगर नजर आए अहले नजर से इलाज करा। देवबंद वाले अकीदे की दरसगाह भी रखते हैं, नजर के इलाज के लिए खानकाह भी रखते हैं। हमारे पास अकायद की दरसगाह भी है, हमारे पास अकायद की दरसगाह भी है, हमारे पास अहले नजर की खानकाह भी है। मैंने कहा पढ़िए आए जो देवबंद के खिलाफ हो, पढ़िए आए जो पढ़िए हदीस जो देवबंद के खिलाफ हो, पढ़िए तुम एक आए जो फिक्र हनफी के खिलाफ हो, पढ़िए हदीस जो फिक्र हनफी के खिलाफ हो। तुम बाजार में बातें करते हो, हमसे बात करो।
ہم سے بات کرو. میں یہاں علماء کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں, میرا مزاج وہ نہیں ہے. عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے, عام طور پہ جب بھی کھڑے ہوں گے ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیں گے؟ اذا جمعتنا یا جلیل المجامع ہو, ہمارے آباء و اجداد جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میں یہ بات نہیں کہتا, میں کہتا ہوں بات توجہ سنو. لیس الفتى من يقول, لیس الفتى من يقول کان ابی, الفتى من يقول ها الندى. پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا. پہلوان وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں مجھ سے کشتی کرو. میں کہتا ہوں شیخ الہند میرا باپ تھا, اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر. ننوتوی میرا باپ تھا, اس پہ اعتراض ہے مجھ سے بات کر. مدنی میرا باپ تھا, اس پہ اعتراض کرنے مجھ پہ بات کر. برساتی مینڈک کی طرح بیٹھ کے دور یوٹیوب پہ بھونکو مت, ہم سے بات کرو, میدان میں بات کرو. یہ میدان یہ ہم ہے, یہ تم ہو یا ہم ہے. یہ کیا تم دائیں بات سکیل لگا کر پھرتے ہو؟ ہم سے بات کرو. ہم کو چھپ کے پھرتے ہیں, ہم نے کوئی موبائل بند کر لیے, ہمارے کوئی چینل نہیں ہے. بات توجہ سمجھو, تم نے کبھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. خدا نے چاہا ہم اپنے کابر کی پگڑیاں بلند رکھیں گے انشاءاللہ. کسی دوسرے کی توجہ, کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے. اپنے اکابر کے پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے, اور اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. میں فرقہ واریت نہیں پھیلاتا, لیکن ایک نوجوان کو غیرت کا سبق ضرور سکھاتا. غیرت مند ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا, غیرت مند ہونا چاہیے. میں نے کسی پہ اعتراض کیے, میں نے کسی کو برا کہا ہے, میں نے کسی پہ فتویٰ لگایا, لیکن جن کا میں ہوں ان کا تو میں تذکرہ کروں گا. جن کے ہم ہیں ان کا تذکرہ کریں گے. ان سے تم ہمارے نوجوان کو دور نہیں کر سکتے انشاءاللہ. میں بات یہ سمجھا رہا تھا, اور جی تم کہتے ہو کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا پڑھی ہے, کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی, اللہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا میں بات حضور کی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جی نہیں, قرآن تو عام ہے. لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھ نبی کی ہو, یہ آنکھ امتی کی ہو, قرآن نے فرق نہیں کیا. کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. میں نے کہا پکی بات, کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. کہا جی نہیں. میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے, تجھے ہدایت دے کہ جنت میں لے جائے, تو جنت میں جا کے خدا کو دیکھے گا کہ جی ہاں دیکھو گا. میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار, کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, تو کیسے دیکھے گا؟ توجہ رکھنا, تو کیسے دیکھے گا؟ کیا اس آیت کا معنی یہ ہے؟ اپنی باری آئی تو تعویل شروع ہو گئی. تو جی آیت کا معنی یہ ہے تم زمین پہ رہ کے نہیں دیکھ سکتے, ہم جنت میں دیکھیں گے. میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے حضور نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے. ہم کب کہتے ہیں زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے. تو جنت میں جا کے دیکھ لے, آیت کے خلاف نہیں ہے. میرا مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھ لے, یہ آیت کے خلاف کیسے ہے؟ کوئی آیت پڑھو جو ہمارے خلاف ہو. اور جی تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اگر تمہیں کوئی یہ کہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. امی عائشہ کا عقیدہ ہے نبی نے خدا کو نہیں دیکھا. یہ تمہارا عقیدہ امی عائشہ کے خلاف ہے. میں نے کہا چلیے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہو رآ ربہ, حضور نے خدا کو دیکھا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خدا کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا یہ صحابی ہمارے خلاف ہے؟ یہ صحابی عقیدہ وہ بیان کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہا جی امی عائشہ تو کہتی ہے نہیں دیکھا. بات توجہ سمجھنا. میں نے کہا حضرت ام المومنین امی عائشہ فرما رہی ہے نہیں دیکھا, انس بن مالک فرما رہے ہیں دیکھا ہے. امی عائشہ کہتی ہے نہیں دیکھا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھا ہے. امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے, انس بن مالک بھی ٹھیک کہتے ہیں, امی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہے, عبداللہ بن عباس بھی ٹھیک کہتے ہیں. توجہ سے بات سمجھنا. میں پہلے مثال دوں گا پھر آپ کو دلیل کا جواب دوں گا. میں آپ کے چاک گام میں آیا,
جیری شہر میں آیا، میں 2 دن رہ کے چلا گیا، 2 لڑکوں میں بات شروع ہوگی، ایک کہتا ہے مولانا صاحب نے چاٹگام کو دیکھا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں چاٹگام کو نہیں دیکھا۔ یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اوپر سے کوئی بڑا آ گیا، استاد آ گیا، بیٹا کس بات پہ لڑتے ہو؟ کہا جی میں کہتا ہوں مولانا نے چاٹگام کو دیکھا ہے، وہ دن کو آئے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، چاٹگام کو دیکھ کر دے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ بھائی تو کیوں کہتے ہیں نہیں دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں نہیں دیکھا۔ یعنی مدرسے میں آئے، 2-4 جگہوں پہ گئے، بیان کیا تو چلا گئے، چاٹگام کے محلے نہیں دیکھے، چاٹگام کے گاؤں نہیں دیکھے، چاٹگام کی دکانیں نہیں دیکھی، چاٹگام کی فلاں جگہ نہیں دیکھی۔ میں کہتا ہوں تفصیل کے ساتھ نہیں دیکھا۔ استاد فرمانے لگے بیٹا تم دونوں ٹھیک ہو، جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں تفصیلاً نہیں دیکھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں دیکھا ہے اجمالاً ہے، امی عائشہ کہتے ہیں نہیں دیکھا تفصیلاً ہے، امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی آپ پتہ ہے میں بیان روک لیتا ہوں، امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی، بولیے کوئی اختلاف ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، میں انس بن مالک امی عائشہ کو لڑا رہا ہوں، بولیے، توڑ رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، یا دونوں کو جوڑ رہا ہوں؟ جو ان کے درمیان توڑنے کی باتیں کریں بڑا سکالر ہے، بڑا معتدل ہے، بڑا محقق ہے، اور جو جوڑنے پر دلائل دے یہ فرقہ واریت ہے، یہ شرارت ہے، یہ دیوبند کی بات کرتے ہیں۔ یعنی جو توڑنے کی بات کرے وہ معتدل ہے، جو جوڑنے کی بات کرے وہ متشدد ہے۔ جو صحابہ سے کاٹ دے وہ مذہبی سکالر ہے، جو صحابہ سے جوڑ دے وہ دین کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اشکال ذہن میں رکھنا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک سوال اٹھایا، استاذ کہتے ہیں میرا شاگرد ہے تو میری ماں، باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے تو میری ماں، پیر کہتے ہیں میرا مرید ہے تو میری ماں، فیکٹری والا کہتے ہیں میرا مزدور ملازم ہے تو میری ماں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے محمد کی ماں صلی اللہ علیہ وسلم، فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چل۔ وجہ میں نے کہا نمبر 1، اللہ نے کی بات ہم سن نہیں سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کی بات مانے جس کو سن سکتے ہیں، جس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نماز پڑھو، اللہ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ نماز کا حکم دیں گے، پڑھ کے دکھائیں گے نہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کیسے رکھے؟ روزے کا حکم دیں گے، روزہ رکھ کے دکھائیں گے نہیں۔ تم حج کرو، حج کا حکم دیں گے، حج کر کے دکھائیں گے نہیں۔ فرمایا توجہ سے بات سمجھنا، فاتبعونی، حکم صلاۃ میں نے دینا ہے، پڑھنی کیسی ہے میرے محمد کو دیکھنا۔ حج کا حکم میں نے دینا ہے، کرنا کیسے ہے میرے محمد کو دیکھنا۔ روزے کا حکم میں نے دیا لیکن رکھنا کیسے ہے میرے محمد کو دیکھنا۔ فاتبعونی، اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا، میرے محمد کو دیکھنا۔ بات توجہ سمجھنا، یہاں بعض غلط فہمیاں اور آگی، ایک غلط فہمی اور آگی۔ اور غلط فہمی کیا ہے؟ احناف دیوبند کیا مسئلہ ہے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مرد عورت کے نماز کے طریقے میں فرق ہے۔ ایک پھر میدان میں آگے وہ جی اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے میرے محمد نے پڑھی ہے۔ یہ حکم مرد کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کو بھی ہے، تو دونوں نماز ایسے پڑھے جیسے حضرت محمد نے پڑھی ہے۔ ادھر آیت پڑھ دیں گے، ادھر بخاری کی روایت پڑھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ خطاب مردوں
کو بھی تھا، یہ خطاب عورتوں کو بھی تھا، لہذا مرد بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عورت بھی ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا چلیے اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے صحیح بخاری، اس روایت کے راوی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، نحن شبابۃ، ہم نوجوان آدمی تھے، چند دن گزر گئے، اللہ کے نبی کان رحیما شفیقا، بڑے مہربان تھے۔ جب آپ نے محسوس کیا ہمیں گھر جانے کی حاجت ہے، عورتیں ہمارے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر جاؤ، توجہ، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، مروہم ان کو نمازیں سکھاؤ، پہلوہم ارجعوا تم لوٹو، دوسروں کو مرو ان کو نمازیں بتاؤ۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو، اذا حضرت الصلاۃ، جب اذان نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک اذان دے، ولیؤمکم اکبرکم، تم میں سے بڑا، نہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ میں نے کہا صلو کما رأیتمونی، اگر یہ خطاب دونوں کو ہے، مردوں کو عورتوں کو، پھر اگلا خطاب ارجعو، یہ بھی دونوں کو ہوگا نا، ارجعو بھی دونوں کو ہوگا، مرد بھی لوٹ کر جائیں تو عورتیں بھی لوٹ کر جائیں، مرد تو بیوی کے پاس جائے گا، یہ عورت لوٹ کر کہاں جائے گی؟ یہ بتا خطاب دونوں کو ہوگا۔ فرمایا مرو ہو ان کو تم نمازیں سکھاؤ، مرد تو جا کے گھر بیوی کو سکھائے گا، گھر والوں کو سکھائے گا، یہ عورت جا کے کس کو سکھائے گی؟ آگے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے، تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو بھی اذان دینی جائز، عورت کو بھی اذان دینی جائز، دونوں کو خطاب ہوا نا۔ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، جو تم میں سے بڑا وہ امامت کرائے، تو پھر حکم مرد کو بھی ہے، حکم عورت کو بھی ہے۔ میں نے کہا چلیے تمہاری 10 مسجدیں ہیں، تم 9 مسجدوں میں مؤذن مرد رکھ لو، ایک مسجد میں عورت رکھ لو۔ کہا یہ خطاب دونوں کو ہے، کبھی نماز تم پڑھا لو، کبھی تمہاری دادی اماں پڑھا لے، کیونکہ وہ عمر میں تم سے بڑی ہے، خطاب دونوں کو ہے۔ کہا جی نہیں یہ خطاب تو مردوں کو ہے۔ میں نے کہا میرے سلو والا خطاب دونوں کو کیسے ہے؟ جس پیغمبر نے ارجعو فرمایا اس نے سلو فرمایا، جس نے مرہم فرمایا اس نے سلو فرمایا، جس نے ولیؤمکم اکبرکم فرمایا اس نے سلو فرمایا۔ یہی تو دیوبند والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا تھا اور مردوں کو فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی، تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ دیکھنے والے مرد تھے، دیکھنے والی عورتیں نہیں تھی۔ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئی بھی تھی، آگے صحابہ تھے، صحابیات پیچھے ہوگی، وہ تو حضور کو نہیں دیکھ رہی، دیکھنے والے مرد تھے۔ میں نے اس لیے کہا مرد کا طریقہ نماز جدا ہے، عورت کا جدا ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر یوں تم کسی مرد اور عورتوں کی نماز کو یکجا کیسے امت میں فتنے پھیلاؤ گے تو کل کو پھر عورت میدان میں نکلے گی، اس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوگی، اس نے گریبان کھولا ہوگا، اس نے ہاتھ ڈنڈا پکڑا ہوگا، شلوار آدھی پنڈلی بھی ہوگی۔ ہم پوچھیں گے باجی جان یہ کیا ہے، امی جان یہ کیا ہے؟ وہ کہے گی نہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر تم سب کے لیے اسوہ ہے۔ یہ خود کا خطاب بیٹا تجھے بھی ہے، یہ اماں کو بھی ہے، بھائی تجھے بھی ہے، بہن کو بھی ہے، تجھے بھی ہے، تیری مسز کو بھی ہے، یہ خطاب سب کو ہے۔ حضور پگڑی باندھتے، میں کیوں نہیں باندھ سکتی؟ حضور کا گریبان کھلا، میرا کیوں نہیں کھلا؟ حضور کے ہاتھ میں ایسا، میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ حضور کی شلوار کفنوں سے اوپر میری کیوں نہیں ہے؟ کیا جواب دے گا؟ تو یہ کہنا پڑے گا لقد کان لکم کا معنی یہ نہیں ہے میری بہن جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے میری بیٹی جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے امی جان جو تو سمجھی ہے، یہ معنی نہیں ہے میری بیوی جو تو سمجھی ہے۔ لقد کان لکم کا معنی آؤ پھر ابو حنیفہ سے سمجھو، آؤ پھر دیوبند سے سمجھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ فرمانے تم سب کے لیے میرے محمد کی تعلیمات اسوہ ہے۔ جو تعلیم مردوں کے لیے ہے اس پہ عمل مرد کرے، جو تعلیم عورت کے لیے ہے اس پہ عمل عورت کرے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میرے محمد کے نقش قدم پہ چلو۔ میں نے سوال اٹھایا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا فاتبعونی فاتبعو، یہ اللہ یہ کیوں نہیں فرماتے میرے محمد؟ فرمایا قل، میرے نبی تم بتاؤ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اللہ کی اتباع کرو۔ نہیں فرمایا فاتبعونی، میرے محمد کی اتباع کرو۔ اس کی
کی وجہ اتباع اس کی کرنی ہے جس کو سنا اور دیکھا ہو. خدا کو تم کان سے سن نہیں سکتے, آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے, تو اتباع کیسے کرو گے؟ تم نے اتباع کرنی ہے حضور کی, تم نے حضور کو دیکھا, حضور نے خدا کو دیکھا, تم نے نبی کو سنا, نبی نے خدا کو سنا. یہ ہمارے خدا کے درمیان واسطہ ہے. چلیے میں دوسری وجہ پیش کرنے لگا. اللہ نے کیوں فرمایا کہ میرے محمد سمجھاؤ, اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے, ایک محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ کو رسول خدا کہتے ہیں. رسول کا نام قاصد ہے, رسول کا نام پیغمبر ہے. توجہ ہے, بات سمجھنا. رسول کا نام سفیر ہے. ایک ہوتا ہے سفیر جسے ہم اپنی زبان میں نمائندہ کہتے ہیں. میرا محمد نمائندہ خدا ہے, تو نمائندہ خدا کی بات ماننا, یہ خدا کی بات ماننا ہے. تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نمائندے کی بات ماننا, میرے سفیر کی بات ماننا, میرے محمد کی بات ماننا. اہل سنت والجماعت دیوبند کا موقف یہ ہے, نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. اگر قرآن سمجھ آئے گا تو مصطفیٰ سے آئے گا, وہ نمائندہ خدا ہے. اگر حدیث سمجھ آئے گی تو صحابی سے آئے گی, وہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. جو قرآن مصطفیٰ نے سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکتا, جو حدیث صحابی نے سمجھی ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم بھی کہتے ہیں بھئی حدیث تو پڑھتا ہے, ہمیں اشکال نہیں ہے. لوگ تمہیں کہیں گے اور یہ دیوبند والے, یہ حنفیت والے یہ حدیث کو نہیں مانتے. آپ کو نہیں مانتے ہیں, کوئی حدیث پیش تو کرو. تمہارے سامنے روایتیں آ جائیں گی, میں کتنی روایتیں پڑھ کے اس مسئلے کو کھولوں گا. بات توجہ سمجھنا. بھائی کوئی ایک روایت پیش کر دو. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھو, میری آپ نے داڑھی دیکھی, میں نے پوری داڑھی کو مٹھی رکھا ہے, آپ دیکھیں میں نے مٹھی کے بعد تراشا ہے, تمہیں کہہ دیں گے اور یہ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں تراشنی, کیوں نہیں تراشنی؟ کہ یہ بخاری شریف میں ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, وفر اللحا, داڑھی کو بڑھاؤ, واقف الشوار, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اور مونچھیں کٹواؤ. جب حضور نے فرمایا بڑھاؤ تو تم کون ہوتی ہو ایک مٹھی کے بعد تراشنے والے؟ میں نے کہا حدیث نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا جن نے سنی اس کا نام لے. کہا عبداللہ بن عمر ہے. میں نے کہا حدیث کس کتاب میں ہے؟ کہا جی بخاری میں ہے. میں نے کہا کھول کے لا بخاری شریف کو. عبداللہ بن عمر نے پہلے پیغمبر کا ارشاد نقل کیا, خالف المشرکین, توجہ رکھو, خالف المشرکین وفر اللحا واقف الشوار, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ, مونچھی کٹاؤ. کہاں تک جانا ہے؟ وہی بخاری اس کے متصل بات کہتے وکان ابن عمر اذا حج ابے تمر قبض علی لحیہ فما فضل اہلہ. یہ عبداللہ بن عمر تھے جو متبع سنت تھے, کہ جب مدینہ سے مکہ جاتے سفر لمبا ہوتا, حج عمرہ سے فارغ ہوتے, اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے, جو مٹھی سے بڑھ جاتی جو تراش دیتے. تو نے صحابی سے نبی کا قول لیا ہے, میں نے صحابی کے عمل کو دیکھا ہے, کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول خدا ہے, صحابی رسول مصطفیٰ ہے. اگر قرآن سمجھائے گا تو مصطفیٰ, اگر حدیث سمجھائے گا تو صحابی. مسئلہ حدیث کا جھگڑا نہیں ہے, حدیث کو سمجھ دیتا ہے. تو نے وہ سمجھا جو صحابی کہتا ہے, میں نے وہ سمجھا جو صحابی کہتا ہے. تجھے صحابہ مبارک, جو بن تو صحابہ مبارک. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی حدیث تم نے پڑھی, ہم نے پڑھی, ایک معنی تو نے کیا, ایک معنی صحابی نے کیا. ہم حدیث مانتے ہیں, تیرا معنی نہیں مانتے. جاؤ امت کے سامنے سچ بولو. تو جی حنفی لوگ حدیثیں مانتے ہیں, ہمارا معنی نہیں مانتے. یہ نہ کہا کرو حضور کی حدیث نہیں مانتے. ہم تیرے معنی کو حضور کا معنی نہیں کہہ سکتے, حدیث کا معنی صحابی سے سمجھو. نبی کون ہے؟ نمائندہ ہے, بولو, نمائندہ خدا. صحابی بولیے, نبی نمائندہ ہے خدا, صحابی نمائندہ ہے. ان کو دیکھیں میں کتنے عنوان دے رہا ہوں, میں تو چھیڑ نہیں رہا. میں تو آپ کی گھڑیاں بھی دیکھتا ہوں, آپ کا وقت بھی دیکھتا ہوں, آپ کے جلسے کو بھی دیکھتا ہوں. آپ کے وقت نے ختم ہونا ہے, ہمارے دلائل نے ختم نہیں ہونا. ہم شیخ الہند کے بیٹے ہیں, ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تقلید جمود ہے, یہ جمود ٹوٹ رہا ہے اور تقلید ہی توڑ رہی ہے. لاؤ تم بھی دلائل. ابو حنیفہ قوم کو خزانہ دے کر لیا ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. عنوان ہے ذہن میں, اگر تمہیں خدا سے محبت کا دعویٰ ہے
میرے محمد کی اتباع کرو. کیوں؟ تم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے آنکھ سے، سنا نہیں ہے کان سے، نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو. میرے محمد نے دیکھا بھی ہے، میرے محمد نے سنا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی، اتباع کرنا میرے محمد کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول خدا ہے، وہ میرا نمائندہ ہے. میرے نمائندے کی بات مانی تو تم نے میری بات مانی ہے. میرے نمائندے کی بات ماننا، میں اس پہ دلائل دیتا کہ مصطفیٰ نمائندہ خدا کہاں کہاں لکھا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ یہ کہاں کہاں لکھا ہے. توجہ سے میں ایک جملہ کہنے لگوں، اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ہم کہتے ہیں حضور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، جب حضور گئے ہیں تو صحابیت ختم ہو گئی ہے. آپ کے آنے پہ نبوت ختم ہے اور آپ کے جانے پہ صحابیت ہے. نہیں سمجھے؟ حضور کے آنے پہ نبوت ختم اور حضور کے جانے پہ. جس طرح دعوے نبوت کفر ہے، آج دعوے صحابیت بھی کفر ہے. صرف دعوے نبوت کی بات نہیں ہو رہی، دعوے صحابیت کی بات میں کرتا. فاتبعونی، میں آخری بات کہتا ہوں، فاتبعونی، اللہ نے لفظ اتباع فرمایا. اتباع طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں. میری دل سمجھنا، فاتبعونی طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں کرتی ہے. وہ دیکھتا ہے ماں کیا کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے ماں کدھر جاتی ہے. میں مثال دینے لگوں، شاید شہر کا بندہ یہ بات نہ سمجھے، دیہات کا بندہ بات جلدی سمجھے. آپ سڑک پہ گاڑی پر جا رہے ہیں، آگے بکری آ گئی، ساتھ بکری کا بچہ آ گیا. بکری سڑک کی طرف دوڑی، گاڑی کے نیچے آئے گی، وہ بچہ ماں کے پیچھے دوڑے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں بکری سڑک کی طرف کیوں گئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر گئی ہے، میری ماں کدھر گئی ہے. تو بکری کا بچہ اور گائے کا بچہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں گئی ہے، وہ دیکھتے کدھر گئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں نے کیوں کیا، وہ دیکھتے کیا کیا. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، یہ طبیعت ان سے بنا ہے تو تم نے بکری کے بچے کی طرح رہنا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے مصطفیٰ نے کیوں کیا، تم نے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا. تم نے یہ نہیں دیکھنا میرا مصطفیٰ کدھر گیا، تم نے دیکھنے کیا گیا، تم نے دیکھنے کہاں گیا. اگر یہ بات سمجھنی ہو تو پھر نمائندہ خدا صحابی سے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، جان بوجھ کے ٹھوکر کھائی، گرے اٹھ کے چل پڑے. ساتھ خادم نے پوچھا حضرت ٹھوکر لگی نہیں ہے، خود ٹھوکر کھا کے گرے کیوں؟ فرمایا جس طرح تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ تھا. ہم یہاں سے گزرے تھے، اللہ کے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، حضور گرے تھے اٹھ کے چلے تھے. عمر کو ٹھوکر لگی نہیں ہے، لگائی ہے کیونکہ میرا محمد یہاں سے یوں ہی گزرا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، ساتھ اپنا خادم موجود ہے. کیا سواری کو روک دو، سواری سے اترے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھے اٹھ کے چل دیے. اور خادم نے پوچھا حضرت آپ کو ضرورت نہیں تھی حاجت کی، سواری رکا کے نیچے بیٹھے چل دیے کیوں؟ فرمایا جس طرح تو میرے ساتھ ہے میں حضور کے ساتھ تھا، ہم یہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے سواری رکوائی، آپ نیچے اترے، یہاں بیٹھ کے قضاء حاجت فرمائی تھی، مجھے ضرورت تو نہیں ہے لیکن میرے محمد نے یوں ہی کیا ہے. فاتبعونی، صحابی یہ نہیں دیکھتا حضور نے کیوں کیا، وہ دیکھتے کیا کیا. وہ یہ نہیں دیکھتا کیوں گئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کدھر گئے ہیں. میرے جملے کو سمجھنا، میں یہ بات کہنے لگوں، میرے اللہ نے بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں میرے ساتھ محمد کا دعویٰ ہے پھر عقل کی باتیں چھوڑ دو، میرے محمد کا دعویٰ ہے دل و دماغ کو چھوڑ دو. میرے محمد کے ساتھ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا، تم نے دیکھنا کیا کیا، یہ نہیں دیکھنا کیوں گئے ہیں، یہ دیکھنے کدھر گئے ہیں. اگر نہ سمجھ آئے
پھر میں ایک جملے پر بات ختم کر دو. میرے حضور مکہ سے مدینہ وہاں سے عرش تک کے ہیں, عرش سے واپس آئے ہیں. فرمایا میں گیا تھا آ گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں مانتا ہوں. ابو جہل کہتے ہیں میں نہیں مانتا. ابو جہل کیوں نہیں مانتا؟ کہا جی میری عقل میں نہیں آتی, میں نہیں مانتا. صدیق تیری عقل میں نہیں آتی تو مانتا ہے؟ کہا جی عقل میں نہیں آتی میں پھر بھی مانتا ہوں. وجہ کیا؟ اس نے کہا میں ابو جہل ہوں, میں عقل کی بات مانتا ہوں, محمد کی نہیں مانتا. کہا جی میں ابو بکر ہوں, میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا, میں نے محمد کا پڑھا ہے. پھر میں ایک بات کہنے لوں, جو عقل کی بنیاد پہ میرے محمد کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے, اور جو میرے محمد کی وجہ سے عقل کو جوتے پہ اڑا دے وہ صدیق کا بیٹا ہے. ہم عقل پر حضور کو نہیں چھوڑتے, ہم حضور پر عقل کو چھوڑ دیتے. عقل کیا ہوتی ہے؟ میرے بھی پرسوں میں سعودیہ کی جگہ پر گفتگو بڑی تفصیل ہے, میں وہ گفتگو نہیں سنا تھا. میں نے کہا کیا تم نے عقل لگا رہی ہے؟ وہی تو ہے ہی عقل سے ماورا عقل کی باتیں میں عقل سے کیسے سمجھاؤں تم کو؟ یہ ڈنڈورا پیٹ ہے کہ فلاں عقل سے بات کرتا ہے, فلاں سائنس سے بات کرتا ہے, فلاں ٹیکنالوجی سے بات کرتا ہے. لاکھ ٹیکنالوجی یعنی قربان ہے میرے پیغمبر کے نالین پہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی بات کرو, دلیل کی بات کرو, وحی کی بات کرو, ہمیں بیوقوف مت بناؤ. ہم صدیق کے بیٹے ہیں, ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صدیق کا بیٹا بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا وقت ختم, آیت باقی ہے. پھر صحیح میں 10 سال بعد بھی ہوگا, میں یہاں سے پھر جلسہ شروع کر دینا. مجھے یاد رہے میں نے کہاں بیان چھوڑ کر گیا تھا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت احکام دیوبند کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا جواب دوں؟ میزبان بتایا نا جی. نہیں دیکھو میرے زندگی کا اصول ہے, مجھے کہا بیان 3 بجے تک مجھے میزبان کہے گا جواب دوں گا, نہیں کہے گا نہیں دوں گا. میری بات سمجھ لیں, میں میزبان کی پابندی کرتا ہوں, عنوان پوچھتا ہوں, وقت پوچھتا ہوں, تنگ نہیں کرتا. میں نے اتنا لمبا سفر میزبان کو خراب کرنے کے لیے نہیں کیا, میزبان نے جلسہ کامیاب کرنے کے لیے کیا. قرآن میں تو ہے لن ترانی, اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم لگایا گیا وہ دنیا آخرت میں برابر ہے. برابر کیسے ہے؟ برابر کیسے ہے؟ آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے, اقیم الصلاۃ, جنت میں پڑھیں گے. بولی بولتے جو ہوگا بھائی اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, دنیا میں جنت میں برابر کیسے ہو؟ کہتے ہیں جانتے ہیں برابر ہے. برابر کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے دیکھنا ہے. کہاں دیکھنا ہے؟ پرچی لکھو, اور پرچی لکھو. آپ چھوڑو میں سمجھا سکتا ہوں, یہ تمہارا مجمع بہت چھوٹا ہے. اور پرچی لکھو. آپ کچھ نہ کہو میں گیلا کافی ہوں. میں نے کئی بار انتظامیہ سے مجھے اور مجمع کو چھوڑ دو. ہاں مجمع سے سنبھالنا جانتے کون سی بات, توجہ رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, جنت میں جا کے یا زمین پہ رہتے ہوئے؟ بولیے زمین پہ نا. اور ہم نے پہلے کہا زمین پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو لن ترانی کا معنی مجھے اگر آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کا بیان کروانا چاہتے ہیں, ابھی کروانا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں, اپنے مدرسے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا, یہاں کے لیے تو نہیں کہہ رہے, تو بات اور ہوگی. یہاں کروانا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں نہیں کروں گا, ان سے بات کرو. میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھے کو بندہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بیان چاہیے, میں نے کہا اس کے بعد نہیں کروں گا, میں شام کو پھر کر دیتا ہوں. جی آپ نے کہا نہیں کروں گا, شام پھر کر دیا. میں نے کہا اس کے بعد جلسے کے بعد کیا نہیں کروں گا. تو لن ترانی کا معنی نہیں کہ مجھے جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتا, اے موسیٰ یہاں نہیں دیکھ سکتا. جہاں کا تقاضا ہے وہیں کی بات کی جا رہی ہے نا بھائی. مجھے ابھی آپ سے کہتا ہے ہمارے مولانا خبیب صاحب کو, مولانا صاحب چائے کا کپ دو, کہتا میں نہیں پلا سکتا. یہ چائے کا کپ نہیں پلا سکتے بھائی, یہاں نہیں پلا سکتا. یہاں نہیں پلا سکتا اس کا معنی تو کمرے میں نہیں پلا سکتے. تو لن ترانی کا معنی یہاں نہیں, اور لفظ لن قرآن میں ہر جگہ تائید کے لیے ہے. تو میں کب کہتا ہوں تائید کے لیے نہیں, میں کہتا ہوں لن ترانی, اے موسیٰ علیہ السلام آپ قیامت تک بھی زمین پر رہیں تو یہاں کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو میں تو قیامت تک مانگا. تعبیر کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں دیکھنے کی خواہش کی تھی؟ دنیا میں.
تو دنیا کی تعبیر ہی ہے نا. میں کہتا ہوں جب تک آپ زندہ ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے تو تعبیر ہی ہے نا. تو تعبیر کا معنی جنت بھی نہیں کر سکتے. بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں بھائی. جہاں کا سوال ہوتا ہے اسی کے حساب سے جواب میں تعبیر ہوتی ہے نا. اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں؟ جنت میں جا کے. جنت میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. بولتے نہیں ہیں بھائی. موسیٰ علیہ السلام میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں؟ آپ بتاؤ نا. دنیا میں سوال کیا تھا نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی. تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. کبھی بھی کیا مطلب؟ جب تک دنیا میں. یہ باتیں تو عرف بھی سمجھاتا ہے, عقل سے بھی سمجھ آتی ہے, معاشرے سے سمجھ آتی ہے. بات سمجھ آئی؟ کتنے بچے ہیں ابو مجھے 100 روپے چاہیے. بیٹا تجھے میں 100 کبھی نہیں دوں گا. بیٹا تجھے 100 کبھی نہیں دوں گا. اور جب یہ میٹر مجھے تب 500 دے دیتا ہے. تو کہتا ہے کبھی نہیں دوں گا. کبھی ہمارا جب تک پہلی کلاس میں. تو یہ باتیں عرف سے سمجھ آتی ہیں, عقل سمجھ آتی ہیں. فقہ حنفی کا ضابطہ ہے المعروف کالمشروع. میں نے اس لیے کہا کہ تم فقہ سمجھو, یہ سب اشکال ختم ہو جائے.